آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مضامین قرآن۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم قرآن کریم میں جتنے مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو ان تمام مضامین کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ مضامین سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں کون کون سے مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں 5 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کل 5 علوم بیان فرمائے ہیں۔ نمبر فرسٹ اس میں ہے علم الاحکام، علم الاحکام۔ سیکنڈ اس میں آ رہا ہے علم الجدل۔ تھرڈ اس میں آ رہا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ۔ نمبر 4 اس میں آ رہا ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ اور نمبر فرسٹ اور لاسٹ اس میں آ رہا ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ ون آفٹر انادر ہے ایک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ علم الاحکام سے کیا مراد ہے؟ علم الاحکام کس چیز کو کہتے ہیں؟ علم الاحکام وہ علم ہے جس میں کسی فعل کے فرض، واجب، مندوب، مباح، مکروہ یا حرام کو بتلایا جاتا ہے۔ فرض ایسی چیز ہے کہ وہ لازم ہوتی ہے بندے پہ، اور جو قرآن اور حدیث میں واضح طور پر وہ ثابت ہو، جیسے کہ نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا وہ فرض ہیں، بیت اللہ شریف کی حج کرنا یہ فرض ہیں، تو یہ قرآن اور حدیث سے بالکل واضح طور پر ہمیں معلوم ہوا ہے، تو ان چیزوں کو فرض کہتے ہیں۔ دوسری ہے واجب۔ فرض اور واجب ادا کرنے میں ایک ہی حکم رکھتا ہے، لیکن معمولی سی ڈفرنس اس میں یہ ہے کہ جو فرض کا انکار کرتا ہے جو مسلمان تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو واجب کا انکار کرتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق بن جاتا ہے۔ باقی ادائیگی میں ایک ہی حکم رکھتا ہے۔ اگر ہم بات کریں واجب نماز کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم 5 نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی بندے سے نماز قضا ہو جائے تو وہ فرائض کی قضا دوبارہ ادا کرتا ہے، سنت کو ادا نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو جو وتر واجب ہوتی ہے تو وتر کی قضا بھی وہ دوبارہ اس کو قضا کرنا، ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل وہ بیمار پڑ جائے اور بیماری میں فوت ہو جائے اور اس سے پورے دن کی نماز قضا ہو جائے، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان نمازوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ اب ایک بندے سے پورے دن کی نماز قضا ہو گئی تو وہ فی نماز ایک فدیہ ادا کرے گا۔ تو اگر 5 نمازیں اس سے قضا ہوئی ہیں تو بجائے 5 نمازوں کے وہ 6 فدیے کو ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو وتر واجب ہے یہ ایک الگ سی نماز ہے، یہ بھی اس نے قضا چونکہ کی ہے تو اس کا الگ سا فدیہ دینا ہوگا۔ تو اگر 5 نمازیں کسی سے پورے دن کی قضا ہوئی ہیں تو وہ 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ تو یہی تھوڑی سی ڈفرنس فرض اور واجب میں ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے مندوب۔ مندوب جو مستحب ہو، مستحب اگر کوئی کرے تو ثواب ملتا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا، اس کو مندوب کہتے ہیں۔ نیکسٹ آ رہی ہے ہمارے پاس مباح۔ مباح کی چیز کو کہتے ہیں کہ جو اگر آپ کریں یا نہ کریں، اگر آپ کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ مباح اگر آپ کریں تو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹرین میں سفر، ہوائی جہاز میں سفر، بس میں سفر، گاڑی میں سفر، یہ مباح ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے مکروہ۔ مکروہ یہ ہے کہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتا، جائز ہوتی ہے لیکن پسند نہیں کرتا۔ اور ایک آتی ہے حرام۔ تو حرام یہی کہ آپ لوگ اس کو بالکل چھوڑیں گے، جس طرح چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ تو علم الاحکام وہ علم ہے جس میں کسی فعل کے فرض کہ یہ کام فرض ہے، واجب کہ یہ کام واجب ہے، مندوب یہ کام مندوب ہے، مباح، مکروہ یا حرام ہونے کو بتلایا جاتا ہے۔
تو جس علم میں کسی کام کے ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے یا واجب ہے یا مندوب ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے یا حرام، تو اس علم کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ احکام عبادت یعنی طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قربانی اور حج وغیرہ اس کے قبیل سے ہوں، مطلب عبادات ہوں، یا معاملات ہو جس طرح تجارت ہو، قضاء ہو، شہادت ہو، امانت ہو، گروی رکھنا ہو، ذبیحہ جانوروں کے جو کھانے ہیں اس کے متعلق ہو، مختلف مشروبات کے استعمال کے متعلق ہو، وصیت اور میراث وغیرہ اس کے قبیل سے ہو، یا اگر معاشرت سے ہو، معاشرت میں فار ایگزامپل نکاح اور طلاق سے متعلق ہو، حدود اور تعزیرات سے ہو، حدود اور تعزیرات سزائیں، فار ایگزامپل حدود، ہم مختلف حدود شریعت میں وہ نافذ ہوتے ہیں، اگر کوئی زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے ماری جائیں گے، اس کو حد کہتے ہیں، کوئی اگر شراب پی لے تو اس کو 40 یا 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو حد کہتے ہیں، تو یہ حدود ہیں۔ اسی طرح تعزیرات، تعزیرات فار ایگزامپل اگر کسی کو جس نے زنا کیا یا جس کو رجم کرتے ہیں یا جس کو جو حدود جاری ہوتے ہیں اس کو تعزیرات سزائیں کہتے ہیں۔ اسی طرح دیانت آتی ہے، قصاص آتی ہے، ایک قاتل کو بدلے میں جب قتل کرتے ہیں تو اس کو شریعت میں قصاص کہتے ہیں۔ جہاد آتی ہے، ایمان آتی ہے، قسمیں آتی ہے اور شرکت وغیرہ اس کی قبیل سے ہوں، تو اس مضمون کی آیتوں کو آیات احکام کہا جاتا ہے۔ مطلب ایسی آیات کہ جس میں عبادت کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہو، یا معاملات سے متعلق ہو، یا معاشرت کے متعلق ہو، تو ان آیات کی تشریح کرنا وہ فقہاء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جو فقہاء ہیں وہ ان آیتوں کی تشریح کرتے ہیں اور اس سے وہ احکام نکالتے ہیں کہ یہ حکم فرض کے درجے میں ہے یا واجب کے درجے میں ہے یا مکروہ یا حرام، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان علوم کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا علم الاحکام۔ سیکنڈ ہمارے پاس آتی ہے علم الجدل۔ تو علم الجدل وہ علم ہے جس میں باطل اور گمراہ فرقوں، مثلا یہود و نصارہ اور مشرکین و منافقین کی گمراہیوں اور بد اخلاقیوں کو رد کیا گیا ہو اور ان کا کشفی جواب دیا گیا ہو۔ مطلب جو یہود ہیں، جو عیسائی ہیں، جو مشرکین ہیں، اسی طرح جو منافقین ہیں، ان لوگوں کے جو غلط عقائد ہیں، ان لوگوں کی جو گمراہیاں ہیں، ان کی جو بد اخلاقیاں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو رد کیا گیا ہو۔ شریعت نے ان کی جو گمراہیاں ہیں ان کو رد کیا ہو، ان کی جو بد اخلاقیاں ہیں ان کو رد کیا ہو، ان کے جو غلط عقائد ہیں، مطلب وہ اپنے عقائد کی پرچار کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہیں، لوگوں کو اپنی عقیدے کی طرف مائل کرتے تھے۔ تو شریعت نے ان کی تمام غلط باتوں کو کیا ہے، وہ ان کو رد کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو یہ غلط عقائد ہیں، غلط عقیدے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح قرآن عظیم الشان میں بار بار اللہ رب العزت نے یہودیوں کی جو غلط عقائد تھی تو اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس طرح ان کی جو گمراہیاں تھی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک بولتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، یہود بولتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو قرآن نے ان کی ان باتوں کو رد کیا کہ اگر آپ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آخری پیغمبر کو نہیں مانتے، آخری قرآن کو نہیں مانتے، تو آپ لوگ گمراہیوں پر ہیں، آپ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی ایک غلط فہمی تھی۔ وہ اپنے آپ کو یہ دلاسا دیتے تھے کہ ہم کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن عظیم الشان کو اٹھا لیں تو اللہ نے تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو بار بار اس میں مخاطب کیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو علماء مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایمان والوں کو مخاطب کرنا یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مخاطب کرتے ہیں، ہمیں فرماتے ہیں اللہ رب العزت
دیکھیں نا اس کی مثال ایسی ہے، ایک بادشاہ کو اگر ہم لیں تو بادشاہ کیا کرتا ہے، بادشاہ کے پاس بہت ساری فوج اور لشکریں ہوتی ہے، اور وہ کسی کو اگر کوئی کام حوالے کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی کسی خاص نوکر کو یا خاص بندے کو اسی بندے کی طرف بھیجتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں۔ تو اگر بندے کو بادشاہ کی طرف سے پیغام ملتی ہے تو وہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ دیکھیں نا بادشاہ نے مجھے ایک کام حوالے کیا ہے۔ اور اگر پھر وہی بادشاہ ایک بندی کے پاس چلا جائے اور بذات خود اس کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، تو دیکھیں نا ایک طرف بادشاہ کے مرتبے کو دیکھیں اور دوسری طرف اس بندی کو جو درجے میں بادشاہ کے انتہائی کمزور ہے اس کے درجے کو دیکھیں، تو اس کے لیے بندی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ دیکھیں بادشاہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہے اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ نے قرآن کریم میں مخاطب فرمایا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارا مرتبہ تو اللہ کے سامنے اس بندی کی طرح بھی نہیں ہے، ہم تو اس سے بھی بہت زیادہ کمزور ہیں، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں نا اسی بات کو لے کر یہود، اللہ نے تورات میں یہود کو ایک دفعہ صرف مخاطب کیا تھا، صرف ایک دفعہ ان کو براہ راست اللہ نے خطاب کیا تھا، تو وہ لوگ اس پر اتنے اتراتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بس اللہ نے ہمیں مخاطب کیا، اب ہم بس بخشے گئے، ہم جو بھی کرے، جو بھی گمراہی کرے، جو بھی گناہ کرے، ہمیں یہ معاف ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ مخاطب کیا، وہ اتنی حد تک چلے گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی شروع کرنے لگے کہ بس اللہ نے ہمیں مخاطب کیا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز ہے، بس اب ہم اللہ کے اس کے بعد ہم سے حساب کتاب نہیں کرے گا۔ تو وہ لوگ ایک دفعہ اللہ کے مخاطب کرنے پر اتنی اتراتے تھے۔ تو ایمان والوں کو تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار مخاطب کیا ہے، بار بار مخاطب کیا ہے۔ اب یہود لوگوں کی یہ جو گمراہیاں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے اور بس ہم بخشے گئے، ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم جو بھی کام کریں بس ہم وہ معصوم ہیں۔ تو قرآن نے ان کی اس گمراہی کو رد کیا کہ یہ آپ کی گمراہی ہے، آپ لوگ غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو عیسائی لوگ ہیں، ان کی جو غلط عقیدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، مریم علیہ السلام کے متعلق، وہ غلط عقیدے، ان کی غلط عقائد، ان کے غلط نظریات، ان کی جو بد اخلاقیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو قرآن نے رد کیا ہے۔ اور جن آیاتوں میں اس کا تشفی بخش جواب بھی دیا گیا ہو، مطلب رد تو ایک دفعہ کہ اللہ نے ان کی جواب بھی اس کو پیش کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو گمراہی ہر زمانے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر اللہ کے بندے آتے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ لوگ انسان ہوں، اور اگر اللہ فرشتے آپ کی طرف بھیجتے، مبعوث بنا کر بھیجتے، اللہ کے نبی بن کر آتے، تو آپ تو انسان ہیں، آپ لوگوں کو بشری تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، آپ لوگ شادی کرتے ہیں، آپ لوگ سوتے ہیں، آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، آپ لوگ آرام کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا، فرشتہ نہ اس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر فرشتہ آپ کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوتا تو وہ تو 24 گھنٹے بیٹا رہتا، آپ کو کہتے کہ میں اب نماز پڑھاؤں گا، ابھی تعلیم کروں گا، ابھی آپ کو بیان کروں گا، ابھی یہ کریں گے، تو آپ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپ لوگ تو انسان تھے تو کس طرح اس کی اطاعت کرتے۔ اور یہ بات مسلمہ ہے کہ جو نبی کے مخلوق ہوتی ہے، نبی کی امت ہوتی ہے، ان پر اپنی نبی کی اطاعت کرنا وہ فرض ہوتی ہے، اگر نبی کی اطاعت نہ کرے تو وہ لوگ کافر بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم ان کی طرف فرشتہ بنا کر مبعوث کرتے۔ یہ ان لوگوں کی بات کو اللہ نے رد کیا، وہ کہتے لولا انزل علینا الملائکہ، اللہ ہم پر ملائکہ کو، فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم آپ کی طرف فرشتے مبعوث بنا کر بھیجتے، لیکن زمین پر فرشتے نہیں، انسان بستے ہیں، اس لیے ہم نے انسانوں کو مبعوث بنا کر بھیجا۔ اور پھر ان کا تشفی بخش جواب بھی اللہ نے یہ دیا کہ دیکھیں نا، آپ لوگ تو بشری تقاضے رکھتے ہیں، آپ کی ضرورتیں ہیں، تو اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو آپ لوگ کس طریقے سے ان کی اطاعت اور تابعداری کرتے تھے؟
تو یہی بات کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جو گمراہیاں تھی، ان لوگوں کی جو غلط عقائد تھی، تو ان غلط عقائد کو اللہ رب العزت نے رد کیا کہ دیکھیں آپ لوگوں کی یہ غلط عقیدے ہیں کہ فرشتے کیوں ہماری طرف منبوذ بنا کر نہیں بھیجا جاتا. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ان تمام گمراہیوں کو رد کیا، اور رد کرنے کے بعد اللہ نے ان کا تسلی بخش جواب بھی دیا کہ آپ لوگوں کی بات تو رد تو ہوگی لیکن آپ کو جواب بھی ملے کہ آپ لوگوں کو اپنی نبی کی اطاعت کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے. اب وہ لوگ پھر مختلف ہیلے بہانے کرتے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا. پھر اسی میں ہیلے بہانے کرتے. کبھی کہتے کہ اس کے پاس یہ آسمان تک ہم اپنی نظروں سے دیکھیں، یہ آسمان تک چلا جائے، ہم اس کو دیکھتے جائے اور یہ نبی آسمان تک اوپر چڑھتا جائے. یا کہتے کہ اگر قرآن اس کے ساتھ کتاب نازل ہوتا جائے، یا اس طرح ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ اس نبی کو آسمان سے فرشتے اپنے ساتھ اتروا کر لے کے آئیں. مطلب یہ ہیلے بہانے ہوتے تھے. ہوتی ہیں. تو اگر جو بندہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور جو بندہ غور و فکر کرتا ہے اور جس بندے میں حقانیت کو پانے کی جستجو ہو، جدوجہد میں ہو، تو وہ حق پانے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو معجزے دے کر دنیا میں بھیجا. دیکھیں نا، بڑی آسان سی بات ہے کہ ہر زمانے میں جس چیز پر لوگ بہت زیادہ اتراتے تھے، جس چیز کی لوگوں میں بہت زیادہ شہرت ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو، اس زمانے کا جو نبی ہوتا تھا، اللہ اپنے نبی کو وہی معجزہ بنا کر بھیجتا کہ لوگوں دیکھیں آپ لوگ اس چیز میں ماہر ہیں لیکن یہ میرا نبی ہے، آپ لوگ اس چیز کو کر کے دکھائیں تو پھر آپ لوگوں کو ہم مانیں گے. فار ایگزامپل آپ لوگوں کو اگر میں ایگزامپل دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی اس کو لے لیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں نا، وہ جادو اور سحر جو ہے یہ انتہا حد درجے تک پہنچا ہوا تھا. بہت سارے لوگ، بلکہ اکثر لوگ وہ جادو میں مشغول تھے اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے. تو وہ لوگ جادو میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے. تو جو لاٹھی تھی ان کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر کیا کریں، زمین پر ماریں. تو جب وہ لاٹھی انہوں نے زمین پر ماری، زمین پر پھینکی، تو اس لاٹھی سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ مل گیا. اب اسی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچا اور فرعونیوں کو اس نے جو جادوگر بلائے تھے، جو ملک کے ٹاپ ٹاپ جادوگر تھے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جو آئے تھے تو وہ تو اپنے جادو پہ اتراتے تھے کہ ہم جادو کر رہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے کریں، آپ اپنی عصا کو یا جو آپ کرنا چاہتے تو آپ پھینکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے کریں، پہلے آپ لوگ اپنی جو آپ لوگ رسی وغیرہ لے کے آئیں، آپ لوگ اس کو پھینکیں تاکہ پتہ چلے کہ جادو کیا اور حقیقت کیا ہے. تو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی اور اس سے بڑے بڑے سانپ بن گئے، ایک دوسرے کی طرف وہ لپکتے تھے، لوگوں کی طرف لپکتے تھے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا. تو عصا پھینکنے کے بعد وہ ساری سانپوں کو نگل گیا اور پھر فرعون کی طرف لپکنے لگا. تو جادوگر وہ جان گئے کہ یہ سحر نہیں ہے، جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر جادو ہوتا تو یہ بھی ہمارے سانپوں کی طرح ایک سانپ ہوتا، لیکن یہ تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سارے سانپوں کو نگل گیا اور اس کی طرف لپکنے لگا. تو جادوگروں کو احساس ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، معجزہ ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے ان کو بہت ڈرایا لیکن وہ لوگ حقیقت کو سمجھ گئے، انہوں نے قبول کیا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اللہ نے سحر کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ انہوں کو پتہ چلے کہ یہ اصل پیغمبر ہیں، اس لیے جادوگروں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ نے اپنے نبی کی حقانیت کے لیے ہر زمانے میں ان کو اس زمانے کے متعلق معجزے بنا کر بھیجے. پھر ہم بات کریں عیسیٰ علیہ السلام کی.
देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मेडिकल ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। लोग तिब में जो मेडिकल थी वो लोग बहुत ज्यादा उस पर नाज करते थे कि हम बहुत ज्यादा मतलब मेडिकल में हमने तरक्की की और हम इलाज करते हैं और हम इस तरह करते इस तरह करते हैं। तो वो लोग मेडिकल पे बहुत ज्यादा नाज करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को मेडिकल के मुतालिक अल्लाह ने उनको ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या मौजिज़ा दिया? एक मौजिज़ा अल्लाह ने ये दिया, 3 बड़े-बड़े मौजिज़े अल्लाह ने उनको दिए थे। फर्स्ट मौजिज़ा ये था कि जो पैदाइशी तौर पे अंधा पैदा होता था तो इसका इलाज उस जमाने में नहीं होता था। अगरचे लोग मेडिकल पे बहुत ज्यादा वो करते थे कि हम मेडिकल में तरक्की याफ्ता है, लेकिन किसी भी मादरजात अंधे को जो माँ से पैदा हुआ ही अंधा हो उसको ठीक नहीं करते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखों पे हाथ फेर देते वो ठीक हो जाता था, उसकी भी नहीं आती थी। एक ये मौजिज़ा था। दूसरा मौजिज़ा वो लोग ये नहीं कर सकते थे, वो लोग आजिज थे, कम से कम बाकी बीमारियों का इलाज कर सकते थे लेकिन जो मादरजात अंधा था उसका इलाज नहीं कर सकते थे। ये एक मौजिज़ा हो गया। दूसरा मौजिज़ा यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदों को बनाते थे और फिर उसमें उसको कहते कि अल्लाह के हुक्म से उड़ जाए, तो अल्लाह उसमें रूह डाल देते और वो अल्लाह के हुक्म से उड़ जाते थे। तो लोग बहुत ज्यादा मेडिकल में तरक्की थी लेकिन वो लोग किसी भी मट्टी की चीज को जिंदा नहीं कर सकते थे। और इसी तरह तीसरा और सबसे बड़ा मौजिज़ा जो था वो ये था कि जो कब्र में मुर्दा पड़ा होता था, ईसा अलैहिस्सलाम उसी मुर्दे को कहते थे कुन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा, तो वो मुर्दा अल्लाह उनके हुक्म से वो ठीक कर देते, बिल्कुल सही सलामत जिंदा होता था। तो ये 3 मौजिज़े अल्लाह ने उनको दिए। वो लोग इन कामों को करने से आजिज आ गए। न वो मादरजात अंधे को ठीक कर सकते थे, न वो लोग मिट्टी से बनाए हुए परिंदों को उड़ा सकते थे और न वो लोग मुर्दे को जिंदा कर सकते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम की इन मौजिज़ों की वजह से उन लोगों पर ये हकीकत खुल गई कि वाकई ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की तरफ से आया है और ये हक पे अमर है। तो अल्लाह ने लोगों की रहनुमाई के लिए ये तमाम चीजें तमाम अंबिया को मौजिज़े बनाकर भेजी। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर पढ़े तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब के लोग वो अरबी जुबान पे बहुत ज्यादा नाज करते, वो कहते थे अपने आप को अरबी बोलते थे और बाकी तमाम लोगों को अजम यानी गूंगे बोलते थे कि हम तो अरबी लोग हैं, हम तो बातें कर सकते हैं और बाकी जो लोग हैं ये बातें वगैरह नहीं कर सकते। तो बहरहाल अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अज़ीमुश्शान देकर भेजा। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक देकर भेजा कि आप ये मौजिज़ा लेकर जाएं उनके पास। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान बयान किया, वो लोग कभी कहते ये सेहत जादू है, कभी कहते थे कि ये अपनी तरफ से बनाकर लाए हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ, कभी कहते कि इसमें पुराने लोगों को किस्से हैं। तो कुरान ने उनको चैलेंज किया कि चले आप लोग इस पर इतराज करते हैं फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, अगर आप लोग कुरान पे इतराज करते हैं कि ये बंदे ने बनाया है तो आप इस कुरान की एक सूरत जैसा बनाकर लाए। अल्लाह के अलावा जितनी भी आप लोगों के शुरका हैं, जितनी लोगों की आप इबादत करते हैं बुते वगैरह तमाम चीजों को आप लोग जमा करें, अल्लाह के अलावा आप लोग चले एक सूरत इस जैसा बना लें। वो लोग आजिज आ गए, बना ना सके। परसों भी इसके बारे में हमने बात की। फिर कुरान ने उनको एक और चैलेंज दिया फअतू बिआयतिन मिन मिस्लिही, कि चले सूरत तो बनाकर नहीं ला सकते, एक छोटी सी आयत बनाकर पेश करें। तो वो लोग एक आयत भी बनाकर पेश नहीं कर सकते। तो फिर जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सूरत कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर ये नाजिल हुई तो सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से, क्योंकि उस जमाने में होता यह था कि जब कोई शायर वो अपना कोई शेर बनाता या कोई कलाम लिखता तो ले जाकर उसको बैतुल्लाह के दरवाजे पर लटकाते और चैलेंज देते लोगों को कि इस जैसा आप लोग कोई शेर बना ले या कोई कलाम बना ले। तो दूसरा शेर वो दूसरा शायर और कोई बड़ा सा वो आता और उसके जवाब में वो लिख लेता, उसका इतिराज खत्म होता। तो साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्यों ना हम सूरह कौसर को इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, क्यों ना हम इसको बैतुल्लाह शरीफ पर लटकाए, इन लोगों की इतिराज भी खत्म हो जाए और इन लोगों को हम ये कहें कि चलिए अगर आप लोग कहते हैं कि ये शेर है तो 3 आयतें हैं, चौथा आयत आप पेश करें, या आप कहते हैं कि ये बंदे ने बनाया हुआ है तो आप लोग भी बंदे हैं तो आप भी कमाल के दर्जे हैं, तो आप लोग कमाल के दर्जे में हैं, शेर पढ़ते हैं कलाम बनाते हैं, तो आप लोग इस जैसा कोई एक छोटा सा आयत बना लें। तो सहाबा कराम को इजाजत मिल गई और बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पे उन्होंने इसको लटकाया और चैलेंज किया कि आप लोग इस जैसा कलाम बनाएं। वो लोग आजिज आ गए, बड़े बड़े शायर बड़े बड़े दीप वो आके उसको देखते कहते कि नहीं इस जैसा तो नहीं बन सकता। जो अरब का सबसे मशहूर शायर था, मशहूर बंदा था, वो आ गया, बहुत देर तक वो उसको देखता रहा
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। वो कहते कि क्या बनाऊं। फिर लास्ट में आखिरकार उसने एक फिक्रा लिख लिया। तो जब सहाबा चले गए और उन्होंने उसको देख लिया तो वो खुश हो गए। उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था वल्लाहि मा हादा कौलुल बशर, अल्लाह की कसम ये बंदे का कलाम नहीं है। उसने सोच लिया कि इसके अलावा और कोई कलमा और कोई आयत और कोई मतलब इसके साथ सूट ही नहीं कर रहा। तो उसने ये अल्लाह ने गैर मुस्लिम के मुंह से ये निकलवा ली वल्लाहि मा हादा कौलुल बशर, अल्लाह की कसम ये बंदे का कलाम नहीं हो सकता। तो इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर वल्लाहि मा हादा कौलुल बशर। तो उन्होंने ये बात बता दी कि अल्लाह की कसम ये बंदे का कौल नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि उन लोगों की जो इत्तराज़ात थी तो वो तमाम इत्तराज़ात, वो तमाम उनकी गलत अकायद, उनकी गलत फिरके, वो तमाम गुमराहियां, बदअखलाकियां कुरान ने उनको रद्द किया और उनका तशफ़ी जवाब भी दिया है और उन्हें इस्लामी अकायद, तौहीद, रिसालत और आखिरत की दावत दी कि आप लोग तौहीद को माने, आप लोग रिसालत को माने, आप लोग आखिरत को माने। इस तरह की आयतों को आयत जदल या आयत मुखासमा कहते हैं और इन आयतों की वजाहत करना ये मुतकल्लिमीन जो उलमा हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो दो उलूम हमने पढ़े, इल्मुल अहकाम के बारे में हमने पढ़ा और इल्मुल जदल के